دراصل ہوتا یہ ہے، بلکہ ہوا یہ ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے اور کوئی بات نہیں۔ یوم ازل میں جب ساری روحیں اللہ کے سامنے تھیں تو وہیں پر اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کون سے نبی کے ساتھ کون سی روحیں ہوں گی، تو وہیں پر امتیں بنا دی گئی تھیں۔ اسی لیے حضور نے کہا تھا میں یہاں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ وہیں عالم ارواح میں ہی امتیں بنا دی گئی، اور پھر جو امتیں بنا دی گئی تھیں اب وہاں تو صرف روح تھی، صحیح ہے؟ تو ان روحوں کو جو نبی ان کے لیے مقرر کیا، ان روحوں کو اس نبی کے ساتھ رکھا۔ تو بہت ساری روحیں حضور کے ساتھ رہیں، بہت سی روحیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ رہیں۔ تو جب یہ روحیں ان کے ساتھ رہیں تو ان روحوں پر ان کے نبی کا رنگ چڑھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک رسول نیچے آئے گا دنیا میں تو وہ لمبا عرصہ تو نہیں رہے گا، لیکن ان کی امت تو چلتی رہے گی نا، ان کی امت تو چلتی رہے گی۔ اب یہ وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی وجہ سے انسان کو حقیقی جو آگاہی ہے، نالج ہے، وہ مل جاتی ہے، اور جس کے پاس یہ تعلیم ہوتی ہے پھر وہ ظاہری لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، کہتا ہے یہ سب بکواس ہے۔ یہ جو پھر بعد میں آپ نے جو سنتے ہیں نا کہ فلاں تابعین ہے، فلاں صحابی ہے، وہ کہتا ہے یار ہٹاؤ اس بکواس کو، کیا بکواس لگا رکھی ہے کہ یہ صحابی ہے، یہ تبع تابعین ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ساری روحیں، پوری امت کی روحیں اکٹھی ایک وقت میں حضور کے صحبت میں تھیں، تو کون صحابی کون تابعی؟ اب چونکہ نبی ایک مخصوص وقت کے لیے آتا ہے دنیا میں، پھر چلا جاتا ہے، اس کی امت چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا پھر نبیوں نے اپنے محلے میں کچھ روحوں کو اپنا جانشین مقرر کیا، نائب رسول مقرر کیا، اور وہ پھر عام لوگوں کے مرشد کہلائے۔ پھر ان روحوں کا نصیبہ ان ولیوں کے ساتھ لکھ دیا، پھر محلے بنائے، ان روحوں کو اس ولی کے ساتھ رکھا جس ولی نے دنیا میں ان کا مرشد بننا تھا، ان کے ساتھ رکھا۔ جب ان کے ساتھ رہے تو اس مرشد کی روح کا بھی رنگ اس پر چڑھ گیا، لہٰذا بندہ مرشد کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آ کے مرشد کی محبت سیکھے۔ جب ایمان ازلی ہوتا ہے تو مرشد ازلی کیسے نہیں ہوگا؟ ایمان جو مرشد دے رہا ہے، جو دے رہا ہے چیز وہ ازلی ہے، تو دینے والا ازلی کیسے نہیں ہوگا؟ تو مرشد کی محبت اور نبی کی محبت یہ فطری عمل ہے، نیچرل ہے، ہوگی ہی ہوگی۔ اب ایک نقطہ اور سامنے آیا کہ امت کیا ہے پھر؟ امت وہی ہے نا جو روحیں عالم ارواح میں اللہ نے جن کو امتی بنایا ہے۔ اب مولویوں نے نیچے تبلیغ کر دی، اپنی مرضی سے مسلمان بھرتی کر لیے، جو اپنی مرضی سے بھرتی کر لیے ان کے دلوں میں نور داخل نہیں ہوا نا۔ نور تو انہی کے دلوں میں داخل ہوگا جو ادھر بھی امتی تھے۔ پھر جن کے دلوں میں نور داخل نہیں ہوا وہ پھر کوئی سنی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا۔ یہ سارے خوارج ہے نا۔ خوارج کسے کہتے ہیں؟ جس کی روح امت میں نہیں تھی وہ خوارج ہے۔ اب وہ آگے زمین پہ حج کرتے رہیں، مدینہ جاتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، کیا ہوتا ہے؟ یوم ازل میں تو ان کی روح کو اللہ نے امت میں شامل ہی نہیں کیا، اب لگے رہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جن کے اندر امت کی روح تھی وہ کسی نہ کسی ولی کے ذریعے امت میں داخل ہو گئی زمین پہ آ کے، اور جو امت میں نہیں تھی روحیں وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہیں، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی، کوئی وہابی۔ اب تم یہاں بیٹھ کے پکارتے رہے ہو یا غوث المدد یا علی المدد، کچھ نہیں ہوگا، تو تمہاری روح ہی نہیں ہے ادھر کی۔ اب دوسری بات یہ سنو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی امتی تھے تو یوم ازل میں مولا علی بھی ادھر ہی موجود ہوں گے نا۔ تو وہ جو امت کی روحیں تھیں
وہ حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتی تھیں، مولا علی کی صحبت میں بیٹھتی تھیں، تو پیدائشی طور پر مرشد کی محبت بھی ان روحوں میں ہوگی، مولا علی کی محبت بھی ہوگی، محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہوگی۔ یہاں آ کے کوئی نہیں بنتا، ادھر سے ہی ہے۔ اب یہاں تو جیسے شیعہ ہیں، وہ تقریریں کر کے، عظمتیں بیان کر کے لوگوں کو شیعہ کر لیتے ہیں نا۔ اگر وہ روح جس کو تو نے شیعہ کیا ہے، اگر وہ روح ادھر مولا علی کی نظروں میں نہیں تھی تو کیسے وہ مولا علی کی چاہنے والی ہو سکتی ہے؟ بس یہی جھگڑا ہے عالموں کا، فقیروں کا۔ عالم ادھر شور مچاتے رہتے ہیں، عظمتیں بتاؤ، عظمتیں بتاؤ، عظمتیں بتاؤ، کرامتیں بتاؤ، پھر کہتے ہیں جی تو بھی شیعہ، تو بھی شیعہ، تو بھی شیعہ۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ مولا علی کی محبت اسی کے دل میں ہوگی، محمد رسول اللہ کی محبت اسی کے دل میں ہوگی، مرشد کی، ولیوں کی، اہل بیت، آل رسول کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جو عالم ارواح میں ان کے ساتھ چپک کے رہتا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور اگر ادھر ساتھ نہیں تھا تو لاکھ تم مولا علی کے نعرے لگاؤ، خوارج ہو تم۔ لگاتے ہی ہیں نا، لگا رہے ہیں نا، کیا فائدہ ہے؟ اندر تو مولا علی کی محبت نہیں گئی۔ کیسی تعلیم؟ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، جو روحیں عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، اہل بیت، اہل رسول، مرشد کے ساتھ تھیں، زمین پر جب وہ آئیں، وہ بھلے اب ان کو حضور کا زمانہ ملے نہ ملے، مولا علی کا زمانہ ملے نہ ملے، وہ آدر آنے سے پہلے تو وہ ان کی صحبت میں ہی تھی نا۔ اب زمین پہ آ کے وہ ان کا نام لیوا ہو گئی، تو جو مولا علی کے دور میں ان کا چاہنے والا آیا اور اس دور میں جو آیا، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ اس عالم ارواح میں ساتھ تھے۔ اصل صحبت ادھر کی ہے، وہ جو ادھر نہیں ہے وہ ادھر بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون صحابی ہے؟ کیا ضرورت ہے صحابی ہونے کی؟ جو حضور کی روح کی صحبت میں رہا ہو، مولا علی کی روح کی صحبت میں، مرشد کی روح کی صحبت میں رہا ہو، وہی اصل مومن اور وہی امتی ہے نا۔ اور اگر وہ صحبت ہے تو نیچے ملے نہ ملے خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو مولویوں نے ایسے ڈھونگ رچا رکھا ہے صحابی شہابی کا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا صحابی، سارے مومن لکھا ہے قرآن میں۔ پتہ نہیں کیوں لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں صحابہ اکرام، صحابہ اکرام۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے صحابہ اکرام؟ قرآن میں تو صرف مومن لکھا ہوا ہے۔ جہاں بھی خطاب ہوا ہے مومنوں سے ہوا ہے، کیونکہ مومن ہر دور میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ صحابی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، کدھر سے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو مومن کا لفظ آیا ہے۔